بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست، اسپیشل ٹی وی کے اسپیشل پروگرام سیاست بخیر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پاکستان کی جو موجودہ سلگتی ہوئی صورتحال ہے اور ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریہ میں احتجاج ہو رہا ہے اور عمران خان کی گرفتاری بھی ہو رہا ہے۔ کسی جگہ پہ شرپسند عناصر پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ گھس کر آگ لگا رہے ہیں، گاڑیاں جلا رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ اب سب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اب فیصلہ کرنا عوام نے، اور عوام کو اندھا رکھنے کے لیے تمام چینلز کو بند کر دیا گیا ہے۔ نیٹ پر پابندی ہے، اسی طرح وہ تمام چیزیں جو کہ لوگوں کو وابستگی ہوتی ہے، جن سے پتہ چلتا ہے، وہ بند کر دی گئی ہیں۔ تو انہی موضوعات پر ہم اپنے اس پینل سے، جو کہ بڑا زبردست پینل ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب احسان بٹالوی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور ہمارے نہایت ہی سینئر ساتھی میاں حبیب اللہ صاحب وہ تشریف لائے، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ میاں صاحب۔ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم کے مشیر ہیں نور محمد قصوری صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو میں آغاز کرتا ہوں جناب احسان بٹالوی صاحب سے کہ آج کی جو سیاسی صورتحال ہے اور جو ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، ہر نشیمن جل رہا ہے، کوئی فوج کو متون کر رہا ہے، کوئی انتظامیہ کو متون کر رہا ہے، اور کچھ لوگ سارے پی ٹی آئی کو متون کر رہے ہیں کہ یہ سارا کیا ذرا پی ٹی آئی کا ہے۔ اس بارے میں ذرا عوام کو بتائیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ بہت شکریہ احسان ناز صاحب۔ بہت لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان کی فوج کو بدنام کیا جائے اور پاکستان کی فوج کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ اپنے ازلی اور ابدی دشمن جس کا نام انڈیا ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے۔ ان کی خوشی آج دیدنی ہے، اور ان کے ناچ گانے ڈانس بھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں، جس طرح وہ ناچ رہے ہیں اس خوشی میں کہ عمران خان گرفتار ہو گیا۔ اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے، کوئی بدعنوانی کی ہے، تو گرفتار ہونا اس کا ضروری ہے، لیکن اس پہ خوشی منانا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی خواہش کیا تھی۔ یہاں احسان ناز صاحب میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الزام جو کوئی کسی پہ دھرے، اس کی بجائے انٹرنیشنل کرائم ایجنسیز کو اور انٹرپول کو پاکستان میں انوائٹ کیا جائے، جو اسپیشل جہاز پہ آئیں، مختلف شہروں میں جا کے ان کی ویڈیوز نکلوا کے ان کے تمام قسم کے کارنامے دیکھ کے اپنی رائے دیں۔ یہ رائے اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے جس طرح بی بی کے مرڈر پہ انویسٹیگیٹر بلائے گئے، لیکن وہ رائے آج تک عوام کے سامنے نہیں آ سکی۔ تو یہ رائے اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو وہ بتائیں کہ پس پردہ عوامل کیا تھے، مقاصد کیا تھے، اور یہ آگ لگانے والے، جلاؤ گھلاؤ کرنے والے کون لوگ تھے، تاکہ انہیں واقعی جسے کہا جا سکتا ہے عبرتناک سزائیں دی جا سکے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ بی بی کے قتل کے بعد جو انویسٹیگیٹر ان کی ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکی، جبکہ وہ حکمران بھی رہی وہ پارٹی، تو اب یہ کیسے تحقیق ہوگی؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں ہوگی تو لوگ ننگے ہو کے عوام کے سامنے آ جائیں گے، جیسے اس میں بھی تو قاتل سامنے آگے تھا نا۔ تو رزلٹ کیا نکلے؟ کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی کہے یا نہ کہے، قاتلوں کو پتہ لوگوں کو۔ لاتعداد ٹی وی پروگرام ہو چکے، لاتعداد آرٹیکل لکھے جا چکے، لیکن اب جب فوج انوالو ہو رہی ہے، فوج بدنام ہو رہی ہے، اس کا تدارک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ میں
یقین کی حد تک ہمیشہ کہا، ہر چینل پہ کہا، اپنے کالم میں کہا کہ ہماری عزت احترام، ہماری خواتین کی عزت اس وقت تک محفوظ ہے جب تک ہماری آرمی مضبوط ہے. ٹھیک. جس وقت آرمی کمزور ہوگی تو پاکستان سمجھے کہ اپنی بربادی کے دہانے پہ پہنچ گیا. اور آج جو لوگ، جن لوگوں کی خواہش تھی جہاں سے امریکہ سے حسین حقانی جیسے غدار پاکستان اور اس کے ساتھ ملنے والے پاکستان کے کچھ لوگ پاکستان کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے تھے، وہ تحقیقات بھی سامنے نہیں آ سکی. میاں حبیب اللہ صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں. یہ جو کل اور پرسوں جو واقعہ ہوا ہے، اس کے کیا اثرات پاکستان کی تاریخ پر مرتب ہو گئے؟ ہم نے بہت بڑا نقصان کر کے جواز بنایا ہے کارروائی کرنے کا، اور وہ جواز مکمل ہو چکا ہے، اب کارروائی ہونی ہے. یہ نیٹ شل ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے. اور بہت سارے جو ہیں سوالات وہ لوگوں کے ذہنوں میں کھٹک رہے ہیں کہ سیاسی مخالفت تو جو ہے وہ تحریک انصاف کی، پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. تو کوئی موب جو ہے وہ نہ ماڈل ٹاؤن میاں نواز شریف، شہباز شریف کے آفیسز یا گھروں کی طرف گیا ہے، نہ جاتی عمرہ کی طرف گیا ہے، نہ جو ہے وہ بلاول بھٹو یا زرداری کی کسی آفس میں یا کسی ان کے جماعت کے کسی عہدیدار کے گھر میں یا آفس میں گیا ہے، نہ ہی مولانا فضل الرحمان کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے گھیر گھار کے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کروا دی ہے تحریک انصاف کی، اور ان کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا. جن کی بھی یہ سوچ تھی وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور ایک جواز بھی پیدا کر دیا ہے گراؤ جلاؤ کر کے کہ جناب اب آپ ان کے خلاف جو دل چاہے کارروائی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اتنے بڑے پیمانے پر، لارج اسکیل پر یہ اس قسم کے جو توڑ پھوڑ کر کے اور حساس گھروں میں، اداروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کروا کر یہ جواز پیدا کر دیا گیا ہے کہ جس قسم کی چاہیں آپ کارروائی کر سکتے ہیں. اور عوام کو ایک مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں، انہوں نے یہ جرم کیا تھا، اس وجہ سے ان کے خلاف یہ کارروائی بنتی ہے اور یہ کارروائی کی جا رہی ہے. لیکن اصل معاملہ جو ہے نا احسان ناز صاحب، نظریات کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ ان کو اس طریقے سے جبر کے ساتھ آپ ان پر پابندی لگا کر ان کو کٹ ٹو سائز کر کے ختم نہیں کر سکتے. نظریات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. آج بھٹو کو 50 سال ہو گئے ہیں لیکن اس کا نظریہ ختم نہیں ہوا. اسی طریقے سے ایک بھٹو کا نظریہ تھا، ایک آج فی زمانہ جو ہے وہ عمران خان کا نظریہ ہے. تو آپ عمران خان کو گرفتار کر لیں، اس کو فارغ کر دیں، اس پر پابندی لگا دیں، لیکن اس کے نظریے کو آپ ختم نہیں کر سکیں گے. لہذا پاکستان کے ساتھ جس نے بھی یہ سارا پلان کیا تھا نا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور یہ بہت بڑا کھلواڑ ہے. آج کی دنیا بڑی تبدیل ہو چکی ہے. یہ ہم آج بھی 70 80 اور 90 کی دہائی کی جو سیاسی ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اور دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ عمران خان کی جو سیاسی جماعت ہے نا، وہ روایتی سیاسی جماعت نہیں ہے. انہوں نے وہ کلاس کو ٹچ کیا ہے جو بالکل سیاست سے لا تعلق تھی. اور ایک خوشائند بات یہ تھی کہ اس کلاس میں شعور آیا، انہوں نے ان کو آپ نے سٹیک ہولڈر بنایا اس ملک کا. تو ان میں ایک جوت جلائی کہ آپ جو ہے یہ آپ کیوں لا تعلق ہو کر بیٹھے ہیں، یہ آپ کا ملک ہے، آپ کو اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. تو وہ لوگ آپ اب ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے ان کو پابند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو جو ہے کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہوگا، اور اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے. یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ وہ ان کو ایک ٹارگٹ ملا تھا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، وہ بھول میں ہیں. وہ اس کے بڑے گہرے اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے. آپ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. پاکستان جو ہے
وہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے یہاں بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان میں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں، اور اس کے لیے گراؤنڈ ہموار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایک باقاعدہ طور پر پلاننگ کے ذریعے جو ہے وہ خاص قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم جو ہمیں اشارے دیے جاتے ہیں ہم اس کے مطابق جو ہے پرفارم بھی کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ حالات بھی اس قسم کے کریٹ کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں آپ کو معاشی طور پر بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے، باقی آپ سیاسی طور پر آپ خود حالات اس قسم کے پیدا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو مرضی کچھ اس وقت کر لے، اور حالات آپ نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے والے پیدا کر لیں۔ جی نور قصور صاحب، آپ نے ہمارے دونوں سینئر ساتھیوں کی باتیں سنی، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا میں پہلے آپ سے بات کرتا، لیکن کیونکہ آپ حکمران ہیں اور آپ نے جواب دینے ہیں، اس لیے میں نے تیسرے نمبر پہ آپ کو رکھا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ کیا آپ نے، آپ کی پارٹی بھی اس میں شامل ہے، زرداری صاحب کا بھی بیان آیا ہے، بلاول صاحب کا بھی آیا ہے، اور آپ کا بھی اپنے جذبات ہیں، کیا آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی نے جو کچھ کیا ہے اس سے کیا نیک نامی آپ کو ملے گی یا بدنامی ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں احسان صاحب، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے اور لمبی جدوجہد جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 67 میں شروع کی، ایوب خان کے خلاف یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف تک محترمہ بے نظیر بھٹو۔ لیکن 2007 کے بعد، محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد جو سیاست ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کی، میں یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں ایک 50 سال یا 55 سال کی سیاست کے بعد آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب کوئی اصولی پارٹی نہیں رہی۔ اب جا کے سمجھ آئیے آپ کو؟ نہیں ہوا ہی اب ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں اچھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جدوجہد تھی، جو تھیم اینڈ سپرٹ تھا، جس کے عوام کے لیے جو ذوالفقار علی بھٹو نے جس مقصد کے لیے پارٹی بنائی تھی، اب ہم اس کو انحراف کر چکے ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپرچونسٹ کلاس کا وہی کارٹل ہے۔ آپ جیسے آپ کوئی سیمنٹ کا کارٹل بنا ہوا ہے، کہیں شوگر ملوں کے کارٹل بنے ہوئے ہیں، کہیں آٹو کے کارٹل بنے ہوئے، اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیوں کے بھی کارٹل ہے۔ وہ جہاں بھی آپ دیکھیں نا، جب عمران خان کے زمانے میں یہ شوگر کا انکوائری شروع ہوئی تو تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے جو لوگ تھے اس کارٹل وہ گورنمنٹ کے خلاف، شوگر مافیا، اسی طریقے سے سیمنٹ، اسی طریقے سے پیٹرولیم۔ تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ اب پولیٹیکل پارٹی جو لوگ ہیں یا پولیٹیکل سوچ رکھنے وہ مطلب پاکستان کی موجودہ سچویشن کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے کہ میں آج یہ ڈیفینڈ کروں کہ کل جو بات میں خود یہ کہتا رہوں کہ ضیاء الحق ہے وہ ظلم و جبر کر رہا ہے، اس نے رول آف لا کو، کانسٹیٹیوشنز کو بریک کیا ہے، اور پولیٹیکل کے بجائے وہ ایک مطلب ایک ظلم و جبر کا کر، تو آج جب میں وہی کام کروں گا تو پھر میں کیسے جسٹیفائیڈ ہوتا ہوں؟ اس لیے بات یہ ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹیوں کو، جیسے کہ میں تو تقریباً کوئی 10-12 سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ساری دنیا میں سوچیں تبدیل ہوئی۔ پہلی بات ہے کہ ضیاء الحق نے جو ساری جو قباحت، اس کو بہت زیادہ، یہ نہیں کہ دنیا میں کرپشن صدیوں سے چلی آ رہی ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پورے کا پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو جائے۔ یہ 85 کے بعد ضیاء الحق نے جب کہا کہ میں اپنے قلعے مضبوط کر رہا ہوں تو اس نے کرپشن کو لیگلائز اداراتی طور پہ شامل کیا، اور اس نے غیر سیاسی لوگ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی برادریوں کے نام پر، کوئی یونین کے نام پر، کوئی کاروبار کے نام پہ اکٹھے ہوئے، اور 85 میں ایک اسمبلی آ گئی جو کہا جاتا ہے غیر سیاسی، جو غیر سیاسی انہوں نے کام کیا۔ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز، پہلے وہ یہاں ایک سسٹم تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ جب تک ضیاء الحق نے کہا پچھلی تحریک کو چھوڑیں، کرنٹ پہ 2 منٹوں میں میں بات ہوں، 2 منٹوں میں ادھر ہی آ، پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ
पाकिस्तान पीपल्स, उस वक्त तक ज़ियाउल हक ने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा जब तक मुस्बत नताइज का मुझे यकीन हो। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वही बात कह रही हैं कि जब तक हमें ये यकीन नहीं दिलाते कि इमरान खान के हाथ पांव बांधे, इसको गैर मतलब इसकी पार्टी को वो अपना बैन करें, इसको ऐसा माहौल हो, लेवलाइज फील्ड सो कॉल्ड, और लेवलाइज फील्ड को कह रहे हैं कि जिन्होंने कोई भी इलेक्शन, नवाज शरीफ के खानदान की हिस्ट्री है, 85 का ले लें, 90 का इलेक्शन ले लें, 93 का ले लें, 97 का ले लें, 2013 का ले लें, दो करब, उसमें जितनी भी धांधली हुई या जो भी कुछ हुआ सारा नवाज शरीफ के खानदान के फेवर में हुआ। आज भी आप जैसे कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मैं पार्टी के दोस्तों से पूछता हूं कि यार पार्टी की हुकूमत है, हमसे लोग आके कहते हैं कि ये, वो कहते हैं यार पार्टी की हुकूमत तो ये समझ लें कि जुम्मा जांजी है, हुकूमत पार्टी की ये हुकूमत है तो शहबाज शरीफ की है, नवाज शरीफ की है, मरियम की, जो भी कुछ हो रहा है, जो पॉलिसियां बन रही हैं इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में, आप देखें ना इसहाक डार है, वो वजीर खजाना है। नहीं नूर मकसूद साहब, मुझे बताएं जितनी भी मराहत, जितनी सजाएं, नैब के मुकदमा सारे जितने इनके थे उतने जरदारी वो भी खत्म हो गए, भी खत्म हो गए। आप कैसा एक जुम्मा जांजी के साथ कह रहे हैं इसको? नहीं, जुम्मा जांजी ऐसे ही है ना कि चलो उन्होंने भी एक, जैसे आप ये कह रहे हैं कि बारात आई हुई तो 2-4 बंदे सारे लोट में जाहिर रल के, सर वो भी शामिल हो गए ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अब तो एक अपॉर्चुनिस्ट क्लास का एक आर्टिकल, और जो एक खड़ा हो गया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी ना हो। ये सीधी सी बात है। अब पाकिस्तान में सिर्फ एक राज होना है कि जो शहबाज शरीफ कहेगा, जो नवाज शरीफ लंदन से बैठ के कहेगा, मरियम जो यहाँ बैठ के कहेगी, वही पाकिस्तान का लॉ है, वही पाकिस्तान है, वही अवाम है। नहीं साहब मुझे ये बताएं, जब आसफ अली जरदारी को जेल में रखा गया, उसके बाद तमाम जो वाकयात सकनात आपके सामने है, एक दूसरे को पेड़ फाड़ने की, गले में पटा डाल के किसी ट्रेन की बातें की गई। अब वो दोनों भाई बन गए, ठीक है, वो जो बहन भाई बन गए, बलावर और नवाज शरीफ की बेटी, और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब भाई भी बन गए। आप अब उनके नजरियात की मुखालफत कर रहे हैं यहाँ बैठ के, जिस तरह के इत्तेजाज हसन या तीसरे जोमा कर रहे हैं डट के, और उनको पार्टी से निकाल दिया गया, शोकत नोटिस दे दिया गया। आप भी तो इस तरफ नहीं जा रहे। नहीं, मैं तो देखे बात है कि चाहे एहसान साहब भी जानते, मैं खुद पिछले 10-12 साल मैं एक ये इस नतीजे से पहुंचा हूं कि मैंने ये जो जद्दोजहद की थी मेरी जात या मेरे खानदान में, वो इसलिए से नहीं की थी कि हमने एक अपॉर्चुनिस्ट, एक डाकू को या चोर को मतलब लगाए कि उससे निजात होगी और खुद मैंने चोरी करनी या मैंने ये गलत काम करने। हमने तो मुल्क के लिए की थी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, लोगों को ये सहूलत हो, लोगों को बराबरी की सतह पर तालीम हासिल करने, कारोबार हासिल करने की वो जद्दोजहद वो इतनी छोटी नहीं थी कि मैं कोई एक प्लाट दे के बैठ जाऊं या कोई वजारत मुझे, मैं एडवाइजर का बन गया प्राइम मिनिस्टर का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का कसूरी साहब से बात हो रही थी, तो छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, तो हम यहीं से शुरू करेंगे, जाइएगा नहीं, हम आते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।